ذرا سوچو تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک غزوہ بہت سے لوڈی اور غلام آئے، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کہ جن سے کتنا پیار کرتے تھے، جب شہر سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس لوٹتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، وہ آتے تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی چادر بچھا دیتے، اس پہ بٹھاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اور چھوٹی تھی نا، ایک موقع پر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹیاں بنا رہی تھی، ایسا مائیں کرتی ہیں، ظاہر ہے چٹیاں بناتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ کسر کیا ہوگا، فاطمہ رو پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، آواز دی خدیجہ فاطمہ کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتی ہے نا تو میرا دل رونے لگتا ہے، جب یہ روتی ہے تو میرا دل رونے لگتا ہے کہ فاطمہ کو نہ رلایا کرو، اے وہ فاطمہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ آنٹن پڑ گئی، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے پہ نشان پڑ گیا، اپنے خانے سے علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگے، بہت سے لوڈی اور غلام آئے نا، میں تھک جاتی ہوں ان بچوں کے ساتھ، غلط تکلیف ہے، آپ میری ذرا سفارش تو کر دیں، خود ہمت نہیں ہے کہ جا کر اپنے اس پیارے باپ سے کہے کہ باپ ایک لوڈی مجھے بھی، اور علی کون ہے، کوئی عام سفر ہے، علی آپ کا بیٹا جسے بیٹوں کی طرح پالا، پھر آپ کا داماد، پھر چچا زاد بھائی، ہجرت کی رات آپ کے بستر پہ سونے والا، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا، کوئی معمولی سی بات ہے، ان سے بڑی سفارش کیا ہو سکتی، وہاں تو اشارہ چاہیے، آئے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ ہے، یہ کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے، کہتی ہیں چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، آنٹن پڑ گئے، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے پہ نشان پڑ گئے، ان بچوں کو سنبھالنا مشکل، آپ لوگوں میں یہ لونڈی اور غلام تقسیم کرے نا، ایک مجھے بھی دے دو کہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علی ابھی تو میں احد کے شہداء کے بچوں کو بھی ایک خدمت گزار نہیں دے سکا، فاطمہ کو کہاں سے دوں، فاطمہ کو اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ ہے، آج کے سربراہ کیا کر رہے ہیں، کبھی سوچے کتنا فرق ہے یارو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑے گن گاتے ہیں، یارو اپنی اس بیٹی سے زیادہ لاڈلا اور پیارا کوئی آپ کو کسی کو بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تو احد کے شہداء کے بچے رلا دیتے ہیں، آپ کو تو احد کے شہداء کے بچے دکھی کر دیتے ہیں، اپنی بیٹی کا دکھ نظر نہیں آتا، یہاں ساری قوم رسوا ہو گئی، اندھیروں میں ڈوبی پڑی ہے، لیکن ہمارے چراغ روشن، گھر روشن، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، قوم رسوا ہو رہی ہے، لیکن ہم اس رسوائی کے اندر عزتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، قوم رسوا ہو تو حکمرانوں کو عزت نہیں ملا کرتی ہے، یاد رکھیں یہ حکمرانوں کی بھول ہے، امریکی ویسے تو ہمارے وزیروں اور مشیروں کو گھنٹوں کھڑا نہیں کر دیتے، اگر قوم کو عزت ملتی تو کسی کی یہ جرت نہیں، لیکن ہم نے قوم کو رسوا کر کے ان کی رسوائیوں کے اوپر اپنی عزت کے محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اگر ہم چاہتے ہیں عزت، سچی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہے، آپ کی ان سچائیوں اور صداقتوں کو جن کی نشاندہی آپ نے کی ہے اس کی پیروی کرنا پڑے گا، ان راہوں کے اوپر چلنا پڑے گا، تبھی تو پھر دل بدلیں گے، دماغ بدلیں گے،
سوچ بدلے گی، فکر بدلے گی، اعمال بدلیں گے، انسان کے رویے بدلیں گے، اور جب رویے بدلیں گے تو انسان کی تقدیر بدل جائے گی۔ پھر وہ اتنی بلندیوں کے اوپر فائز ہو جائے گا کہ پھر بلال کی طرح چلے گا زمین پر، اور اس کے قدموں کی ہٹ جنت کی راہداریوں میں سنائی دے۔ یارو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بلال جیسا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو، ہم سبھی چاہتے ہیں نا ہمارا انجام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسا ہو، لیکن کوئی ابو بکر کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، کوئی عمر کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، کوئی عثمان علی رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، کوئی بلال اور خباب کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا۔ ہم چلنا تو ابو جہل کے راستے پہ چاہتے ہیں، چلنا تو عتبہ کے راستے پہ چاہتے ہیں، چاہتے تو یہ کہ یہ دنیا کی ساری مال و دولت اور عزت و توقیر ہر چیز مل جائے، اور انجام چاہتے ہیں کہ ہمارا بلال والا ہو جائے، انجام چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یارو اگر انجام چاہتے ہو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا پڑے گا، پھر ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجیے جو کچھ مل رہا ہے اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم محبتوں اور چاہتوں کے دائی اور دعوے دار، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسرا سے پیروی کرنے کے لیے کیا یار وہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ وہ ماں بوڑھی ہے جا رہی ہے نا مکہ چھوڑ کر، گڈڑی رکھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی قافلہ ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتی نا کہ کوئی آئے اور مجھے مکہ سے باہر دور چھوڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے پوچھتے ماں کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو، کیسے کھڑی ہو؟ کہا بیٹا میں یہ مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، کسی قافلے کے انتظار میں ہوں کہ کوئی پیسے لے اور میرا یہ سامان وہاں تک پہنچا دے، اور میں جا سکوں، بوجھ زیادہ ہے میں اٹھا نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ماں یہ بیٹا حاضر ہے، یہ گڈی مجھے اٹھوا دو، میں آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچا دیتا ہوں۔ اماں کہتی ہے مکہ میں ایسا نوجوان، اور پھر اللہ کے حبیب گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آگے آگے اماں پیچھے پیچھے بیٹا، اماں نصیحت کرتی جاتی ہے بیٹا پورے مکہ میں آپ جیسا کوئی جوان نہیں ہے دیکھا، ایسا دیکھو گا، ایسا شریف النفس، بیٹا میں یہ مکہ پتہ کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ میں نے یہاں سنا ہے کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ڈلوا دی، بیوی اور خامد کے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ بیٹا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں آپ جیسا اچھا نوجوان اس کے قریب بھی جانے نہ پائے، اس کے قریب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اماں دہراتے چلے جاتے، ایک ہی بات ذہن میں سوال، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے چلے جاتے۔ میں کہا تم جیسا آپ جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا، سر پہ دے مارتا، یہ بڑی ہے کام کرو اور پھر یہ باتیں بھی سنو، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے تو اپنے والدین کی باتیں سننے کو تیار ہیں، غیر کی تو دور کی بات ہے۔ منزل پہ پہنچ کے گٹھڑی اتار دی، اماں پوچھے بیٹا تم بہت اچھے ہو، میں نے جو آپ کو نصیحت کی ہے نا اس پہ عمل کرنا، لیکن مجھے اپنا نام اور پتہ تو بتا دو، اگر کبھی میں مکہ ہوں تو آپ سے ضرور ملوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہوں، وہی مظلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ سب کچھ تم کہتے چلے آ رہے، میں وہی ہوں، تم وہی ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تم باتیں کر رہے۔ اماں ہاتھ پار کر کھڑی جاتی، بیٹا مجھے معاف کر دو، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔